اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ کریم میرے چینل میں آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید۔ چینل میرے کو آپ نے لائک سبسکرائب کر دینا ہے اور درود شریف آپ نے ایک بار ضرور پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کون سا ہے؟ بالکل سمپل سا ہے، اللہم صلی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اس دنیا میں بھی کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب کر دے، تو پھر درود شریف کبھی نہیں چھوڑنا۔ درود شریف تو بہت سے ہیں پڑھنے کو، لیکن جو درود شریف میں پڑھتا ہوں وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ۔ جو درود شریف اس طرح پڑھتا ہے، اس کی کثرت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور کامیاب کر دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کوئی بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہو بندہ، نماز پڑھ رہا ہو، قرآن پاک پڑھ رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، اس کا ترجمہ اس کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے۔ میں یہ ہر ویڈیو میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ترجمے کا پتہ ضرور ہونا چاہیے، پھر ہی وہ وظیفہ، وہ اللہ کی تسبیح کام کرتی ہے۔ چاہے ہم نماز ہی پڑھ رہے ہوں، نماز کا بھی ترجمہ ہم کو آنا چاہیے کہ ہم نے نماز میں آخر اللہ سے جو بات کر رہے ہیں وہ بات ہے کیا۔ وہ تو تب بھی پتہ چلے گی جب ترجمہ ساتھ ساتھ آئے گا۔ اگر ترجمہ ہی نہیں آئے گا، پتہ ہی نہیں ہوگا، ایسے ہی پڑھ لی، دعا کر لی، نیکیاں ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ اللہ پاک کیونکہ بہت رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے، ہماری فارمیلٹی میں بھی ہم کو نیکیاں اللہ پاک دے دیتا ہے، لیکن کوشش کریں دل سے اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کے پڑھیں، تو پھر دیکھیں اس کی کتنی اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ۔ اس طرح یہ ترجمہ ہر اللہ کی تسبیح ترجمہ ساتھ ساتھ آنا چاہیے۔ اگر ترجمے کا پتہ نہیں ہے، ایسے ہی تیز تیز بندہ پڑھتا جائے تو وہ مزہ نہیں ہے، اس کا اتنا فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس میں کیا فرمایا ہے تو وہ پھر اثر بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح میں ایک تھوڑا سا واقعہ آپ کو شیئر کرتا چلوں۔ باپ بیٹا تھا گھر میں، بیٹا جو تھا اس کا وہ بڑی تیز تیز قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، بڑی تیز تلاوت کر لیتا تھا۔ تو ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بابا کو جو ہے نا تلاوت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا کتنی تیز تیز تلاوت کر لیتا ہے۔ اسی طرح اس نے پھر اپنے باپ سے کہا کہ میں تلاوت کر لیتا ہوں قرآن پاک کی، اور بڑی سپیڈ میں تلاوت کرتا ہوں۔ تو اس کے والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے سن لیتا ہوں، سناؤ۔ جب اس نے شروع کی تلاوت تو جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں وہ کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح تیز تیز تلاوت کرنی اس نے شروع کر دی۔ بس تھوڑی سی تلاوت کی بعد میں چپ ہو گیا، پوچھنے لگا اپنے بابا سے کہ بابا کیا تلاوت اچھی نہیں لگی آپ کو، اتنی جلدی جلدی کی۔ اس کا ذہن میں تھا کہ بابا مجھے شاباش دے گا۔ اس کے بابا نے جو ہے نا، اس کے والد نے بہت اچھی بات کی۔ اس نے کہا بیٹا جو آپ نے یہ اتنا سپیڈ میں پڑھا ہے قرآن پاک، اس کی کچھ سمجھ آئی ہے؟ کہتا بابا سمجھ تو نہیں آئی۔ اس نے کہا مثال کے طور پر میں چائنیز میں ہوں، چائنیز سے میں آپ کو لیٹر بھیجتا ہوں پاکستان میں، تو آپ کو تو چائنیز نہیں آتی، تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں پاپا جی ضرور کوئی بندہ ڈھونڈوں گا جس کو چائنیز آتی ہے، اس سے لیٹر پڑھاؤں گا، سمجھوں گا۔ تو وہاں پھر اس کے بابا نے کہا کہ کیا تو نے اللہ کو مجھ سے بھی کم تر سمجھ لیا ہے؟ نعوذ باللہ، کتنی بڑی بات کی اس کے بابا نے کہ جس نے اتنا بڑا قرآن پاک اتارا ہے تو اس کو سمجھ کر پڑھنے کے بجائے اتنی سپیڈ میں بندہ پڑھے، تو کیا مطلب اس چیز کا؟ صحیح ہوگا جی۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک نازل ہوا ہے، وہ ہمارے لیے یہی ہے، ہم کو چاہیے کہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے سورۃ مزمل میں فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، یعنی کہ جتنا سمجھ کر پڑھیں گے اتنا ہی اس کا اثر بھی ہوگا، اتنا ثواب بھی ڈبل اور اس کا فائدہ بھی صحیح ہوگا۔ جتنا ٹھہر ٹھہر کر، جتنا سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا مزہ ہے، اتنا سپیڈ میں چاہے ایک قرآن پاک بند ختم کر لے اس کا اتنا مزہ، اتنی برکتیں نہیں ہوتی۔ صحیح ہوگا جی۔ عمل تب بھی بندے کا شروع ہوتا ہے جب بندہ چیز کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اوپر اچھے سے سمجھے، اس کے معنی کو، مطلب کو کہ آخر اللہ پاک کیا بات کر رہا ہے۔ تو اسی طرح حضرت علی کا قول ہے کہ اب جب ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے بات کریں تو ہم کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرنی، تو سمجھو کہ اللہ پاک ہم سے بات کر رہا تھا۔ اسی طرح اگر ہم چاہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں تو پھر ہم کو چاہیے کہ نماز پڑھیں، حضرت علی کا قول ہے یہ۔ صحیح ہوگا جی۔ تو بھائیوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس زندگی میں بھی آخرت میں بھی، دونوں جہاں کی کامیابی چاہیے، تو بھائیوں
چھوڑ دو یہ بھاگ دوڑ، یہ لالچ، یہ تمے، یہ ڈپریشن اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ نارمل سی زندگی جئیں، سادہ سی زندگی بنائیں، اپنے خرچے کم کر لیں، لیکن اس میں سادگی اتنی ہو کہ جو بندہ جتنا سادہ زندگی گزارتا ہے اس کے اوپر اللہ کی اتنی ہی برکتیں رحمتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سادہ زندگی تھی، تو کتنی وہ اچھے سے زندگی اپنی بسر کر کے گئے، کتنے ان کے اوپر امتحان تھے، آزمائش تھی، حالانکہ اللہ پاک کے پیارے تھے، اللہ پاک کے محبوب تھے، تو اللہ پاک چاہتا تو نہ آزمائش ان کے اوپر بھیجتا، نہ ان کو مصیبت میں ڈالتا، کیونکہ اللہ کی آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، تو پھر اللہ پاک کا ریوارڈ بھی اتنا ہی بڑا دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے جو ہے نا بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم ان کو اسٹڈی کریں، پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، نماز کی پابندی کریں، تو یہی چیزیں ہیں جو کرنے سے اللہ پاک دلوں کو سکون دیتا ہے۔ تو سکون کے بارے میں ہی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ صحیح ہو جی؟ تو یہ چیز ہے، اگر آپ لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، تو دلوں کا سکون ڈھونڈ رہے ہیں، تو لاکھوں کروڑوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بجائے کہ آپ اور لاکھوں کروڑوں کمائیں، آپ کو سکون مل جائے، اس سے زیادہ بہتر ہے جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کریں اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اسی وقت اپنی رحمت اتنی کرے گا کہ سکون بھی دے گا، راحت بھی دے گا، سب کچھ اللہ پاک دے دیتا ہے۔ اللہ پاک تو بڑا کریم ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے، فرماتا ہے تو ایک قدم میری طرف چل کے آ، میں 2 قدم تیری طرف چل کے آؤں گا۔ صحیح ہے بھائی؟ وہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ پاک تو وہی ہے جو 1,24,000 پیغمبر کا اللہ پاک تھا۔ اللہ پاک تو وہی ہے جو ہم سے پہلے لوگ تھے، بزرگ، جن کے اوپر اللہ کی اتنی برکتیں تھیں، تو اللہ تو وہی ہے۔ بدل گئے تو ہم بدل گئے، اللہ پاک تو وہی ہے اور وہی رہے گا۔ صحیح ہو جی؟ ہم کو چینج کرنا ہے، ہم کو اپنے آپ کو جیسے اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو جینا ہے، پھر دیکھیں کہ زندگی کس طرح اللہ پاک خوبصورت بناتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اینڈ کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی درود شریف کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔